اور اس گفتگو کے لیے ہم کربلا حق اور باطل کا مارکا نامی مواد کو بنیاد بنا رہے ہیں، اور اس گفتگو کے لیے ہم کربلا یہ مواد اسے صرف ایک جنگ نہیں کہتا، بلکہ حق اور باطل کے درمیان ایک لازوال مثال کے طور پر پیش کرتا ہے۔ بالکل، اور اس داستان کا مرکزی کردار ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ سب کیوں ہوا؟ مطلب اس کی اصل وجہ کیا تھی؟ آئیے اسے ذرا دیکھتے ہیں۔ جی، تو دیکھیں، اس واقعے کی جڑیں ہمیں ملتی ہیں 60 ہجری میں۔ اور اس گفتگو کے لیے ہم جب یزید نے خلافت سنبھالی اور سب سے بیعت مانگی، بلا ہوسٹ سپیکر، اور اس گفتگو کے لیے ہم کربلا۔ اچھا، انکار کیا، لیکن کیوں؟ کیا ذریعہ بتاتا ہے کہ یزید کی حکومت میں ایسی کیا بات تھی، کیا مسئلہ تھا؟ ہاں، یہ مواد واضح کرتا ہے ان کا انکار کوئی ذاتی معاملہ نہیں تھا۔ اور اس گفتگو کے لیے ہم کربلا ایکسپرٹ سپیکر۔ ان کے نزدیک یزید کا طرز حکومت وہ اسلامی اصولوں کے مطابق نہیں تھا، مطلب انصاف، مشاورت، تقوی، ان چیزوں سے ہٹ کر تھا۔ اور وہ اسے ظلم اور آپ کہہ لیں فسق سمجھتے تھے، تو اصولوں پر سمجھوتا وہ ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اور اس گفتگو کے لیے ہم کربلا۔ تو اصول پر قائم رہنے کے لیے انہوں نے مدینہ چھوڑا، پھر مکہ گئے، اور اس گفتگو کے لیے ہم کربلا ہوسٹ سپیکر۔ اور اس گفتگو کے لیے ہم کربلا۔ اور پھر کوفہ کے لوگوں نے بہت خط لکھے، دعوت دی، اور اس گفتگو کے لیے ہم کربلا۔ ایکسپرٹ سپیکر۔ اور اس گفتگو کے لیے ہم کربلا۔ جی بالکل، بہت دعوتیں آئیں۔ اور اس گفتگو کے لیے ہم ہوسٹ سپیکر۔ اور اس گفتگو کے لیے ہم کربلا۔ تو وہ اپنے خاندان اور کچھ قریبی ساتھیوں، تقریباً 72 افراد کے ساتھ عراق کی طرف چل پڑے۔ اور اس گفتگو کے لیے ہم کربلا۔ ایکسپرٹ سپیکر۔ ہاں، صرف 72 لوگ، یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے، شاید مقصد کوئی جنگ لڑنا تھا ہی نہیں۔ اور اس گفتگو کے لیے ہم کربلا۔ ہوسٹ سپیکر۔ اور اس گفتگو کے لیے ہم کربلا۔ مقصد جنگ نہیں تھا، شاید اصلاح کا پیغام پہنچانا تھا، حجت تمام کرنا تھا۔ کوفیوں نے تو حمایت کا وعدہ کیا تھا نا، لیکن پھر وہ پیچھے ہٹ گئے۔ یزید کے گورنر ابن زیاد نے دباؤ ڈالا تو۔ اور اس گفتگو کے لیے ہم کربلا۔ ہوسٹ سپیکر۔ اور اس گفتگو کے لیے ہم کربلا۔ اچھا، یعنی جنہوں نے بلایا تھا وہ پھر ساتھ چھوڑ گئے۔ اور اس گفتگو کے لیے ہم کربلا۔ ایکسپرٹ سپیکر۔ اور اس گفتگو کے لیے ہم کربلا۔ بالکل، اکثریت ساتھ چھوڑ اور گئی۔ اس گفتگو کے لیے ہم کربلا۔ ہوسٹ سپیکر۔ اور پھر قافلے کو کوفہ سے پہلے ہی کربلا کے مقام پر روک لیا گیا۔ اور اس گفتگو کے لیے ہم کربلا۔ ایکسپرٹ سپیکر۔ اور اس گفتگو کے لیے ہم کربلا۔ جی، 2 محرم کو، اور وہاں یزید کی ایک بڑی فوج نے ہزاروں کی تعداد میں ان کا محاصرہ کر لیا۔ اور اس گفتگو کے لیے ہم کربلا۔ ہوسٹ سپیکر۔ محاصرہ۔ اور پھر حالات اور بگڑ گئے۔ اور اس گفتگو کے لیے ہم کربلا۔ بہت زیادہ۔ بتاؤں۔ 7 محرم کو اس مواد کے مطابق ایک انتہائی غیر انسانی قدم اٹھایا گیا۔ اور اس گفتگو کے لیے ہم کربلا۔ دریائے فرات تک رسائی بند کر دی، مکمل طور پر۔ اور اس گفتگو کے لیے ہم کربلا۔ اور اس گفتگو کے لیے ہم کربلا۔ پانی بند کر دیا 3 دن تک۔ اور اس گفتگو کے لیے ہم کربلا۔ ایکسپرٹ سپیکر۔ اور اس گفتگو کے لیے ہم کربلا۔ جی، 3 دن تک۔ امام حسین کے قافلے میں چھوٹے بچے بھی تھے، خواتین تھیں، سب پانی کے بغیر رہے۔ اور اس گفتگو کے لیے ہم کربلا۔ ہو سپیکر۔ اور اس گفتگو کے لیے ہم کربلا۔ یہ تو تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ اور اس گفتگو کے لیے ہم کربلا۔ ایکسپرٹ سپیکر۔ یہ صرف فوجی دباؤ نہیں تھا، یہ ایک طرح سے نفسیاتی اذیت بھی تھی۔ اور اس گفتگو کے لیے ہم کربلا۔ ہو سپیکر۔ اور اس گفتگو کے لیے ہم کربلا۔ اور پھر 10 محرم عاشورہ کا دن آیا۔ ظاہر ہے مذاکرات تو ناکام ہو ہی چکے ہوں گے۔ جی، جنگ ہوئی، ایک طرف ہزاروں کی فوج، دوسری طرف وہ مٹھی بھر لوگ۔ اور اس گفتگو کے لیے ہم کربلا۔ اور اس جنگ میں کیا ہوا؟ اور اس گفتگو کے لیے ہم کربلا۔ اور اس گفتگو کے لیے ہم کربلا۔ امام حسین کے ساتھیوں نے کمال بہادری دکھائی۔ مواد بتاتا ہے کہ ایک ایک کر کے سب شہید ہوئے۔ اور اس گفتگو کے لیے ہم کربلا۔ ایکسپرٹ سپیکر۔ اور اس گفتگو کے لیے ہم کربلا۔ ان کے جوان بیٹے حضرت علی اکبر، ان کے بھتیجے حضرت قاسم، ان کے بھائی اور علمبردار حضرت عباس،
سب نے جان دے دی۔ اور اس گفتگو کے لیے ہم کربلا ہوسٹ اسپیکر، اور اس گفتگو کے لیے ہم سب شہید ہو گئے۔ اور اس گفتگو کے لیے ہم کربلا ایکسپرٹ اسپیکر، اور اس گفتگو کے لیے ہم آخر میں امام حسین خود اکیلے رہ گئے اور وہ بھی لڑتے ہوئے شہید کر دیے گئے۔ اور اس گفتگو کے لیے ہم کربلا ہوسٹ اسپیکر، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ مواد کچھ بتاتا ہے؟ اور اس گفتگو کے لیے ہم کربلا ایکسپرٹ اسپیکر، جی بتاتا ہے، وہ بھی بہت المناک ہے۔ شہداء کے سر نیزوں پر چڑھائے گئے، امام حسین کا سر مبارک یزید کے پاس بھیجا گیا۔ اور اس گفتگو کے لیے ہم کربلا، اور جو خواتین اور بچے بچ گئے تھے اہل بیت، انہیں قیدی بنا لیا گیا، کوفہ اور پھر دمشق لے جایا گیا۔ اور اس گفتگو کے لیے ہم کربلا، ہو اسپیکر، اور اس گفتگو کے لیے ہم کربلا۔ بہت افسوسناک، لیکن یہ مواد صرف اس المیے کی بات نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ اس کا کوئی پیغام بھی ہے؟ اور اس گفتگو کے لیے ہم کربلا، ایکسپرٹ اسپیکر، اور اس گفتگو کے لیے ہم کربلا۔ بالکل، اصل زور پیغام پر ہے، قربانی کا پیغام، اصول پرستی کا پیغام۔ اور اس گفتگو کے لیے ہم کربلا، ایکسپرٹ اسپیکر، اور اس گفتگو کے لیے ہم کربلا۔ امام حسین کا ایک قول بھی نقل کیا گیا ہے کہ میں موت کو عزت سمجھتا ہوں، ظلم کے سامنے جھکنا نہیں۔ اور اس گفتگو کے لیے ہم کربلا ہو اسپیکر، اور اس گفتگو کے لیے ہم یعنی ظلم کے آگے جھکنے سے موت بہتر ہے۔ جی، تو یہ صرف ماتم کی یاد نہیں، یہ ایک عملی پیغام ہے۔ اور اس گفتگو کے لیے ہم کربلا ہو اسپیکر۔ اور اس گفتگو کے لیے ہم تو آج کے لیے کیا سبق ہے اس میں، اس ماخذ کے مطابق؟ اور اس گفتگو کے لیے ہم کربلا، ایکسپرٹ اسپیکر، اور اس گفتگو کے لیے ہم کربلا۔ کئی سبق ہیں۔ ایک تو یہ کہ حق بات پر ڈٹ جانا، چاہے قیمت کچھ بھی ہو، ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا۔ اور اس گفتگو کے لیے ہم کربلا، ایکسپرٹ اسپیکر۔ اور اس گفتگو کے لیے ہم کربلا۔ دوسرا، صبر اور استقامت، مشکل سے مشکل وقت میں بھی۔ اور اس گفتگو کے لیے ہم کربلا، ایکسپرٹ اسپیکر۔ اور اس گفتگو کے لیے ہم کربلا۔ اور تیسرا، اصولوں کے لیے قربانی دینا، جان کی، مال کی، رشتوں کی، یہ سب چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں جب بات حق کی ہو۔ اور اس گفتگو کے لیے ہم کربلا۔ ہوسٹ اسپیکر، اور اس گفتگو کے لیے ہم کربلا۔ صحیح۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس مواد کی روشنی میں کربلا ظلم کے خلاف اصولوں پر ڈٹ جانے کی ایک بہت بڑی علامت ہے۔ جی بالکل، یہ صرف تاریخ کا ایک واقعہ نہیں، یہ اقدار کی جنگ کی ایک مثال ہے۔ بالکل، اور آخر میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے جو یہ مواد بھی اٹھاتا ہے شاید۔ اور اس گفتگو کے لیے ہم کربلا، ہوسٹ اسپیکر، اور اس گفتگو کے لیے ہم کربلا کہ یہ اصول، یعنی حق کے لیے مشکل ترین حالات میں بھی کھڑے ہو جانا، اور اس گفتگو کے لیے ہم کربلا، ہوسٹ اسپیکر، اور اس گفتگو کے لیے ہم کربلا، یہ آج کی دنیا میں ہمارے زمانے کے جو مسائل ہیں، جو مختلف حالات ہیں، وہاں اس کی کیا اہمیت ہے، اسے کیسے سمجھا جا سکتا ہے۔